یہ بات ہے قرآن کی۔ لبید، تمہارا جادو نبی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، اوپر سے تمہاری بڑی بڑی باتیں اور تمہاری لفاظیوں نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے آگے شرمندہ کر دیا۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے آپ سچے نبی ہیں۔ خاموش، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات ہے قریش کے اس کالے راز کی جس کو رات کے اندھیرے میں بنا گیا۔ تو پھر یہ طے رہا، جو غریب مسلمان بن چکے ہیں ان غلاموں پر اتنے ظلم ڈھاؤ کہ درد ان کی روح تک اتر جائے، اور جن پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہیں زبان سے اس طرح رسوا کرو کہ وہ شرم سے نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ لاجواب۔ یہ بات ہے سورہ ناس کی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں میں سورہ ناس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے سانس لے رہے ہوں، بنا سوچے بنا سمجھے، ایک رسم کی طرح، ایک عادت کی طرح۔ کیا ہے سورہ ناس کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کس طرح یہ سورت ہمیں ڈپریشن، او سی ڈی، نیگیٹو تھاٹس اور ان سارے برے خیالاتوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے جو لگاتار ہمارے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس طرح یہ سورت ثبوت ہے قرآن کے ٹائم لیس ہونے کا، یعنی اس بات کا کہ 1400 سال پرانی یہ کتاب صرف ہسٹری نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، آج کی دنیا کے لیے دا موسٹ ریلیونٹ کتاب ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور اسلام کے اس شروعاتی دور میں نازل ہوئیں جب مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، جب مکہ کی زمین دھوپ سے زیادہ نفرت سے جل رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف اور مکہ کے باقی سرداروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن ان کے غلاموں کا ایمان تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور جب قریش کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے، تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقصد کو، اس میسج کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل۔ میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے آپ کو کسی ویرانے میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اور تم کیا کہتے ہو ابو جہل؟ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بہترین خیال۔ اور اسی ارادے کے چلتے یہ لوگ دن رات پلاننگ کرتے کہ کس طرح سے رسول اللہ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ ابن ہشام، لیزلی ہیزلٹن، کیرن آرمسٹرانگ اور بھی بہت سارے ماڈرن اور ٹریڈیشنل رائٹرز کی کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ ابو جہل لگاتار مسلمز کو ابیوز کرتا تھا، جہاں ہاتھ اٹھا سکتا تھا ہاتھ اٹھاتا تھا، جہاں گالیاں دے سکتا تھا گالیاں دیتا تھا۔ اگر تو اس راستے سے نہیں ہٹا تو انجام بہت برا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کر۔ اللہ ایک ہے۔ ایون ابن ہشام اپنی کتاب کامل سیرت النبی میں یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ سرداروں کی یہ جو حسد تھی، جو جلن تھی، یہ جو جھگڑا تھا، یہ رسول اللہ سے ان کے پیغام کو لے کر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی اپنی حسد کی، اپنی ایگو کی آگ تھی۔ ابو جہل کھلے عام کہا کرتا کہ جب بنو ہاشم نے، یعنی اس قبیلے نے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی مدد کری، تب ابو جہل کے قبیلے نے بھی ان لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب رسول اللہ کے خاندان والوں نے غریبوں کو اناج بانٹا تو ابو جہل نے بھی بانٹا۔ جب ہاشم قبیلے نے سفر کے لیے سواریاں دیں تو ابو جہل نے بھی دیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے تو مجھ سے کہا کرو۔ یہ کچھ اونٹ بنو مخزوم کی طرف سے ہیں۔ صرف ہاشم ہی مکہ کا خیال نہیں رکھتے، ہم بھی مکہ کے فکر مند ہیں۔ یہ لو، آج سے یہ اونٹ تمہارے ہوئے۔ بڑی مہربانی۔ جاؤ، شاباش، بے فکر سفر کرو۔ اصل میں مکہ کے قبیلے کے سرداروں کے اندر یہ کولڈ وار دادا پرداداؤں کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی تھی۔ کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی سردار یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی اور سے کم دکھے، اسی لیے یہ ہر بات میں ایک دوسرے سے ٹکر لیا کرتے، بحث لگایا کرتے، برابری کیا کرتے۔
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ابو جہل کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کس طرح سے مقابلہ کرے۔ خود سوچو امیہ، اب اس میدان میں کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کی قسم میں کبھی اس بات کو نہ مانوں گا اور نہ کسی کو ماننے دوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فکر مت کرو، ہاشم قبیلہ کبھی تمہارے قبیلے سے اونچا نہ ہو سکے گا۔ جب آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے، اسے اور گہرائی میں جا کر اسٹڈی کریں گے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو نفرت کی آگ تھی، یہ صرف قبیلوں کے سردار کے اندر نہیں جل رہی تھی، بلکہ مکہ کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا۔ مکہ کے جوان لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کے آگے ماں باپ لاجواب تھے۔ اب تو حد ہو گئی ہے، فہیرہ کا لڑکا بھی باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے۔ سنا ہے ام ایمن اور اسما بھی ایمان لے آئی ہیں۔ صحیح سنا ہے آپ نے۔ اللہ کی قسم اس نے اپنے باپ کے سامنے منات کو پھینک دیا۔ کیا سچ میں؟ شروع سے بتاؤ، ہوا کیا؟ ہوتا کیا؟ اس نے کہا، اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی عبادت کروں؟ بالکل، یہ اللہ کی بیٹی منات ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ بیٹے، یہی سچا دین ہے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ لیجئے آپ کا خدا۔ اے نادان کہیں کے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ، یہ تو خود کی حفاظت نہ کر سکی، میری کیا حفاظت کرے گی؟ مکہ کا یہ وہ دور تھا جب صرف مٹھی بھر لوگ رسول اللہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے تھے، ورنہ سارے عربیہ کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ اب کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا جائے، اور اس کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ بلکہ اب جو غریب پریوار تھے، جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے نئے نئے پیدریں آزمانا، جادوگروں کے پاس جانا، کمزور مسلمانوں کو تکلیف دینا، انہیں گھروں میں بند کر دینا، اور اس طرح کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح نبی پاک سخت بیمار پڑ جائیں، دیوانے ہو جائیں، یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ کم سے کم یہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام یہیں پر تھم سکے، رک سکے۔ یا محمد، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، اور اب اچانک؟ ہمیں آپ سے کوئی بیر نہیں، ہمیں پریشانی ہے آپ کے کلام سے۔ ہمارے بچے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں، بند کیجئے یہ سب، بند کیجئے، بند کیجئے، بند کیجئے۔ ہاں بالکل، بند کیجئے یہ سب۔ مولانا مودودی، ابن کثیر اور تمام اسکالرز یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ جب قریش کی بدتمیزیاں، ان کا ہیوملیشن اور ان کی سازشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گئیں، اپنے پیک پر پہنچ گئیں، تب آسمان کا سینہ چاک ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام حفاظت کی یعنی سیفٹی کی دو ایسی صورتیں لے کر حاضر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سانس تک ساتھی بنی رہیں۔ یہ صورتیں تھیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تم نے سنا محبوب، کل عقبہ بن عامر بتا رہے تھے کہ نبی پر دو ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اس بار تو محمد نے کمال کر دیا امیہ، خود بتاؤ، اب تلوار کا مقابلہ کلام کرے گا؟ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ حفاظتی کلام ہے۔ ان دونوں صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وہ عظیم ہمت پھونک دی جس کے آگے قریش کی ہر سازش، ہر ظلم، ہر کالا جادو تنکے کی طرح بکھر گیا۔ اور سوچنے والی بات بھی ہے کہ حق بات کے آگے وہی انسان بنا ڈرے، بنا جھکے کھڑا رہ سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ساری کائنات کا مالک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ حالانکہ علماؤں کے بیچ یہ تھوڑا کشمکش کا معاملہ ہے کہ یہ دم کرنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کیا یہ مکہ کی ان راتوں سے شروع ہوا جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیا، یا پھر یہ اس وقت شروع ہوا جب آپ مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور لبید بن الاسم کے منحوس جادو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس لمحے جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہی دو صورتیں پڑھنے کا حکم دیا؟ آپ ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے اور کالے جادو کی ایک ایک گانٹ کو کھولتے چلے جاتے۔ اے پیغمبر،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ زیادہ تر مفسرین اسکالرز یہی مانتے ہیں کہ یہ دم کرنے کا معاملہ مدینہ میں ہی شروع ہوا، اس جادو والے انسیڈنٹ کے بعد شروع ہوا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سورہ فلق والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قرآن میں الگ الگ چیپٹرز کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دونوں صورتوں کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ حالانکہ پچھلی ویڈیو کے بعد کئی لوگ بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ کی ہمت کیسے ہو گئی، رسول اللہ پر کیا جادو ہو سکتا ہے؟ میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، تو شاید جانے انجانے آپ قرآن کو اور ان تمام اسکالرز کو جھٹلا دیتے ہیں جن کو سارے علماء، سارے اسلامک اسکالرز مانتے ہیں، کیونکہ نبی پر جادو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ عام لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایک مثال مل سکے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے، باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اصل میں صرف اور صرف آپ اپنی ذات پر، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ ابو عروہ، وہ صورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سب سے پہلے نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ سورہ فلق ہمیں ایکسٹرنل خطروں سے بچاتی ہے، یعنی باہری خطروں سے بچاتی ہے، اور سورہ ناس ہمیں انٹرنل خطروں سے بچاتی ہے جو ہمارے اندر ہی اگتے ہیں، ہمارے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ تین الگ الگ سینٹنسز کے طور پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اصل میں تینوں کو ملا کر ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی سینٹنس بن رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ضروری نہیں کہ ایک آیت ایک سینٹنس ہو سکتا ہے کبھی بہت ساری آیتیں ملا کر ایک سینٹنس بنے، جیسے یہاں بن رہا ہے۔ تو ہم ان تینوں آیتوں کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ کی، یعنی اللہ کی۔ قل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اعوذ یعنی کہ پناہ لینا، کسی کی سیفٹی میں چلے جانا۔ رب اللہ کا ایک نام ہے، لیکن جب آپ اسے ڈیپ میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اور 5 نام ایڈڈ ہیں، یعنی وہ جو خالق ہے، جو ہمیں بناتا ہے، یعنی وہ جو ہمارا مالک ہے، یعنی وہ جو مربی ہے۔ تو اوور آل رب کا میننگ یہ ہوا وہ جو کیئر ٹیکر ہے ہمارا، وہ میک شیور کرتا ہے کہ جب آپ سو رہے ہوں تو آپ کی سانس چلتی رہے، وہ میک شیور کرتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے آرگنز، آپ کے سارے لنگز برابر کام کریں، برابر اسپیڈ سے بڑھتے رہیں۔ وہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ کی دھڑکن چلتی رہے، یعنی رب وہ جو آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اب اس صورت میں 5 بار ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ناس ہوتا کیا ہے؟ ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، یعنی پیپل۔ ملک یا مالک وہ جو بادشاہ ہوتا ہے، جو کنگ ہوتا ہے، اور الہ یعنی کہ اللہ، جس کے پاس ہم جاتے ہیں اپنی ہر ضرورت کے لیے۔ لیکن اب یہاں پر دو بہت کمال کی بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی الحمدللہ رب العالمین کے بعد، یہی وہ اکیلی صورت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کو ایک ساتھ مینشن کیا ہے۔ دوسری بات اور نوٹ کیجئے،
اللہ تعالیٰ کی 3 نسبتیں جو یہاں آئی ہیں جس ترتیب سے آئیں اسی ترتیب سے وہ نسبتیں سورہ فاتحہ میں ہیں۔ دوسرا جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا قل اعوذ برب الناس، کہ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے خدا کی، یہ لوگوں کا لفظ ہی استعمال کیوں کیا گیا؟ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کائنات کا رب، ساری مخلوقات کا رب، ہر کریشن کا رب، لیکن بار بار یہاں پر لوگوں کو ہی مینشن کیا گیا ہے، ناس کو ہی مینشن کیا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے انسان جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی انسان سے زیادہ عقل مند اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی عقل مندی کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے، وہ اپنے وجود سے بڑھ کر چیزوں کو چاہتا ہے اور انہیں حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے انسان نے سوچا کہ بھئی میں ہاتھی کی سواری کروں گا، اب ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن انسان اس کی سواری کرتا ہے۔ چاند کتنا دور ہے لیکن انسان نے کہا مجھے سفر کرنا ہے اور اس نے وہاں کا سفر کیا۔ سمندر کتنا گہرا ہے لیکن انسان اس میں مچھلی کی طرح تیرتا ہے۔ دنیا کے کسی بندر کو، کسی چمپینزی کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کا پرفیکٹ کیلا کھائے گا، فوک کا استعمال کرے گا، نائف کا استعمال کرے گا، لیکن اس انسان کو ہے کہ میں دنیا کی پرفیکٹ سے پرفیکٹ چیز بناؤں، اچھے سے اچھا کھاؤں، اپنے وجود سے بڑھ کر کام کروں۔ لیکن اب سوال یہ ہے اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس بات میں ہے کہ جب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہے جس کے پاس آپ کو جا کر جواب دینا ہے، تب آپ کا مورل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ایپسٹین فائل جیسے کیسز کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کرپشن دیکھتے ہیں، پھر آپ بے ایمانی دیکھتے ہیں، پھر آپ کھلے عام قتل عام دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، دنیا کا جو کام کرنا چاہو کرو، لیکن اپنے رب کو راضی رکھو۔ اور رب کو کیسے راضی رکھا جاتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری نیکیوں پر، تمہارا بیہیویئر کیسا تھا ایک دوسرے کے ساتھ۔ قرآن میں یہ بات کئی بار مینشن ہوئی ہے، کئی جگہ مینشن ہوئی ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی مزے کی آپ کو میں بات بتاتا ہوں، امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سیکوینس سیٹ کیا ہے، یعنی کہ رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، اللہ ہے، اس سیکوینس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر آپ انسان کی زندگی کو گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان 3 فیزز میں اپنی لائف کو جیتا ہے۔ سب سے پہلا فیز ہوتا ہے بچپن۔ ایک بچے کو کیا چاہیے؟ صرف اپنے پالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کی بھوک کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کی بیسک نیڈ کو فلفل کرے۔ اور اسی وجہ سے پہلی آیت میں کہا گیا رب الناس، رب یعنی کیئر ٹیکر، جو خیال رکھتا ہے آپ کا، جو حفاظت کرتا ہے آپ کی۔ دوسرا ملک الناس، جب انسان تھوڑا سا اپنی ایڈلٹ ایج پر پہنچتا ہے تب اسے ضرورت ہوتی ہے باؤنڈریز سیٹ کرنے کی۔ ایون بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے انہیں سکھانا پڑتا ہے، نہیں یہاں نہیں جانا ہے۔ اور جیسے آپ ایڈلٹہڈ کی طرف پہنچتے چلے جاتے ہیں تب سوسائٹی، رولز، اتھارٹی آپ کی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ آفس میں باس پریشر میں ڈال کر آپ سے کئی بار غلط کام بھی کرواتا ہے، ووٹ لینے کے لیے کئی بار پولیٹیشین الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ملک کا لفظ استعمال کیا، مالک کا لفظ استعمال کیا، تاکہ انسان کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ کسی سے مت ڈرو، غلط کام بالکل مت کرو، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر عمل کو نوٹس کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ لفظ ہے الہ، یعنی جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا کریئر سیٹ ہو جاتا ہے، کھانے کو 2 روٹی مل جاتی ہیں، اب اسے خدا کی پرواہ ہوتی ہے۔ اب اسے یاد آتا ہے ارے بھائی اللہ بھی کوئی چیز ہے، ڈیووشن بھی کوئی چیز ہے، مجھے جو ہے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے جس کے آگے میں بغیر ڈرے، بنا کسی فکر کے رو سکوں، گڑ گڑا سکوں، اس سے بھیک مانگ سکوں۔ ٹھیک؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الہ الناس، تو اللہ یہ یہاں پر انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں تم ایسے خداؤں کو پوجنے لگو جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں۔ اسی لیے الہ الناس، پناہ لو اس ایک اللہ کی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ محمد نہیں سمجھیں گے عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا، کتنا طاقتور اور کتنا خطرناک دشمن ہوگا کہ جس سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 ناموں کو ہمیں انووک کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ دشمن کون ہے؟
وہ دشمن چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے. من شر الوسواس الخناس. من مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، شر مطلب ہوتا ہے ایول برائی، وسواس وہ تھاٹس ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں ایک لمحے کے لیے اور چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن ایک برا خیال آپ کے ذہن میں آ گیا اور اب آپ کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا. اور خناس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے واپس چھپ جاتا ہے، یعنی آپ کے دماغ میں اس نے ڈاؤٹ ڈالا اور واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، پھر ایک نیا ڈاؤٹ، ایک نیا بیج بو دیا اور پھر واپس لوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں خناس. خناس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے وہ ہے پھسپھساہٹ، وسپر، ایسی وسپر جو آپ کو آپ کے مقصد سے ڈیلے کر دے. جیسے اذان ہو گئی، آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو شیطان کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو، وہ کیا کہے گا 5 منٹ رک جاؤ، تھوڑا ریسٹ کر لو. یا پھر آپ پڑھائی کرنے بیٹھے اور ابھی پڑھتے ہوئے بس ذرا ہی دیر ہوئی ہے کہ آپ کے دماغ میں شیطان نے ایک آئیڈیا ڈالا کہ بہت دیر ہو گئی پڑھائی کرتے ہوئے، تھوڑا دماغ کو آرام دے دو، تھوڑا ریسٹ کر لو. تو وہ ہوتا ہے خناس جو اس طرح کے ڈاؤٹس کو ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہن میں. تو کیا بات ہوئی ان چاروں آیتوں میں ملا کر کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کی اللہ کی، تاکہ شیطان کی اس ہلکی ہلکی پھسپھساہٹوں سے، وسپر سے بچ سکوں جو وہ بار بار میرے ذہن میں ڈال کر پیچھے لوٹ جاتا ہے. اگلی آیت الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ وسپرز، وہ پھسپھساہٹیں جو وہ انسانوں کے سینے میں ڈالتا ہے. اب ذرا نوٹ کیجئے، یہاں ایک بڑی گہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر یہ کہا جاتا تو بات ہوتی فی قلب الناس، فی عقل الناس، لیکن کیا کہا گیا صدور الناس. صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ. اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اگر شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ بھائی ایسا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز تو ٹھیک ہے پڑھی جائے گی لیکن 5 منٹ آرام کر لو، تو کیونکہ دماغ لاجک پر کام کرتا ہے تو دماغ یہ آئیڈیا اٹھا کر پھینک دے گا اور کہے گا بھائی 5 منٹ میں نے کون سا آرام کر لینا، سب سے پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مجھ پہ فرض ہے. لیکن ایمان دماغ میں نہیں ہوا کرتا، ایمان دل میں ہوتا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کیسے بار بار آپ کا ایمان آپ کو کچوٹتا ہے، آپ کا دل آپ کو کچوٹتا ہے، یار یہ صحیح نہیں لگ رہا، سب کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں لگ رہا. پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا کے اوپر یہ رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہر دل کی چابی ہر انسان کے ہاتھ میں دی ہے. شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو بدی پر مجبور کر سکے. اسی لیے آیا ہے سورہ ابراہیم میں کہ جب شیطان کو ملامت کریں گے قیامت کے دن جو اس کے پیروکار تھے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میں نے تمہیں صرف بلایا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے کہا ادھر آ جاؤ، تم آ گئے. میرا کوئی اختیار تو تم پر نہیں تھا، تم چاہتے تو میری دعوت کو قبول نہ کرتے، میری پکار پر لبیک نہ کہتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ. اگلی آیت من الجنتی والناس. وہ جو وسوسے ڈالتے ہیں چاہے وہ جناتوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. یہ آخری آیت اصل میں پچھلی والی آیت کو ایکسپلین کر رہی ہے. اس میں کیا کہا گیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو سینے پر آ کر وسوسے ڈالتے ہیں. اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں. وہ جنات ہو سکتے ہیں اور وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسانوں اور جناتوں میں بھی شیطان کے ایجنٹ گھوم رہے ہیں جو آپ کو آ کر برے برے آئیڈیاز دیتے ہیں. جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو بڑے خراب آئیڈیاز دیتے ہیں، بڑی بری بری باتیں سکھاتے ہیں. پلیز بند کرو یہ سب، مجھے نہیں دیکھنا. یا پھر بہت عام سی مثال ہے، آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے حجاب کرنا. اب آپ ایک شادی میں جا رہی ہیں تو اب ایک شیطان کا ایجنٹ آپ ہی کے خاندان میں سے بن کے آئے گا اور کہے گا کیا بڑھیا ہو گئی جو یہ گھاٹا باندھ کے جاؤ گی؟ ارے ابھی کوئی عمر ہوئی ہے تمہاری، ماشاءاللہ بال کھولو. شاباش، بال کھول کر پیاری لگتی ہو. بھائی وہ دیکھ. تو کیا بات ہوئی کہ اس نے آپ کو اللہ کے حکم سے غافل کر دیا، وہ شیطان کا ایجنٹ بن گیا. اور کیونکہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ جناتوں کے لیے بھی اتارا گیا ہے، جن بھی اسے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مینشن کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جنات کے گروپ میں بھی ہوتے ہیں اور یہ لوگ انسانوں کے گروپ میں بھی ہوتے ہیں. چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے. ان سے پوچھا گیا من القوم، مختلف روایات میں مختلف، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن، ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں. تو چلیے
اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ اس پوری صورت کے اندر بات ہوئی کیا ہے. تو پہلی آیت میں کیا کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے کیئر ٹیکر کی اور ان لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے الہ کی یعنی اللہ کی جس کے پاس وہ اپنی ہر مشکل میں دوڑ کر جاتے ہیں. اور پناہ چاہتا ہوں ان وسوسوں سے، ان برائیوں سے جو شیطان میرے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ شیطان جناتوں میں بھی موجود ہیں. چلیے اب سمجھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں اس صورت کا کیا ریلیونس ہے اور اصل میں وسواس ہوتا کیا ہے. آج ہمارے لیے وسواس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہمیں ڈیلے کرتی ہے؟ وہ ہے ہمارا موبائل فون. آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور سڈنلی آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ گئی. اب آپ جو بھی کام کر رہے تھے آپ کا ذہن اس بات سے ہٹ گیا اور اب آپ اسکرولنگ کرنے لگے اور آپ گھنٹوں تک ڈوم اسکرول کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب 5 منٹ کے 50 منٹ ہو گئے. اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کسی دوست نے، جاننے والے نے ایک سٹوری لگا دی. اب اس کی سٹوری کو دیکھ کر آپ نے فوراً اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا. ارے دیکھو اس کا موبائل کتنا اچھا ہے، ارے کیا شاندار کپڑے ہیں، وہ تو ہر مہینے نیا سوٹ بنوا رہا ہے. تو ہوا کیا کہ اس وسوسے کی وجہ سے، جو چھوٹا سا وسوسہ، جو چھوٹا سا تھاٹ آپ کے دماغ میں شیطان نے ڈالا، اس سے آپ ناشکرے ہو گئے. انگریٹیٹیوڈ آپ کے اندر پیدا ہو گیا. آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سانس لینے کے لیے بھی انہیں سلنڈر چاہیے، اسپتال کی مدد چاہیے. تو شیطان نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کی نعمتوں سے ڈسٹریکٹ کر دیا، آپ کے مقصد سے ڈسٹریکٹ کر دیا. And Allah tells us, warns us really in the Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Very few of my servants are continuously grateful. Because this is the highest station. The people closest to God are grateful even in their tribulations. اس کے علاوہ اپنے دوستوں کو، اپنی کمپنی کو بہت زیادہ سمجھداری سے انالائز کیجئے اور دیکھیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتے ہیں یا آپ کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ کے کامنٹ سے ایک ہمت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، ایک امید جگتی ہے. لگتا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں. اور اگر ہو سکے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے دوست کو سپورٹ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. قل اعوذ برب